آج ہم ایک ایسی پر اسرار اور روحانی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام قدیم مذہبی روایت میں بڑی عزت اور حیرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ ہے اینوچ، جنہیں اسلامی روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت ہنوح کا ذکر سب سے پہلے بک آف جینیسس میں ملتا ہے، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق وہ حضرت یارد کے بیٹے اور حضرت متوسلہ کے والد تھے۔ بائبل میں ان کے بارے میں ایک غیر معمولی جملہ ملتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے اور پھر وہ نہ رہے کیونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا۔ اس جملے نے صدیوں سے لوگوں کو حیران کیا ہے۔ ان کے زمانے کا اندازہ مختلف مذہبی روایات کے مطابق طوفان نوح سے پہلے کا ہے، یعنی وہ اس دور میں زندہ تھے جب انسانیت ابھی ابتدائی مراحل میں تھی۔ اگر روایتی بابلی حساب کو دیکھا جائے تو ان کا زمانہ تقریباً 4000 سال قبل مسیح کے آس پاس مانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی آج کے مقابلے میں نہایت کم تھی۔ انسانی بستیاں زیادہ تر دریاؤں کے کنارے اور زرخیز علاقوں میں قائم تھی۔ لوگ کھیتی باڑی، مویشی بانی اور ابتدائی صنعتوں میں مصروف تھے۔ اس دور کا ماحول مذہبی روایت کے مطابق اخلاقی زوال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ظلم، طاقت کا غلط استعمال اور روحانی انحراف عام ہو رہا تھا۔ اسی پس منظر میں بک آف اینوچ کا بیان سامنے آتا ہے، جو ایک قدیم یہودی مذہبی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ کتاب موجود بائبل کا حصہ نہیں، لیکن ایتھوپین چرچ میں اسے مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق حضرت ہنوح کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ انہیں فرشتوں نے مختلف آسمانی منازل دکھائے۔ وہاں انہوں نے فرشتوں کی جماعتیں، روشنیوں کے خزانے، ستاروں کے نظام اور وقت کے اعلیٰ قانون کو دیکھا۔ روایت میں ذکر ہے کہ انہیں سورج، چاند اور ستاروں کی گردش کے راز سمجھائے گئے۔ یہ علم اس دور کے لیے نہایت حیران کن اور غیر معمولی تصور کیا جاتا تھا۔ واچرز یعنی نگران فرشتوں کی کہانی بھی اسی کتاب میں بیان ہوتی ہے۔ ان فرشتوں نے زمین پر آ کر انسانی عورتوں سے تعلق قائم کیا اور ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جسے نیفلیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہنوح کو ان باغی فرشتوں کے انجام اور ان کے خلاف خدائی فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ظلم اور بغاوت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، بلکہ ایک دن عدل قائم ہوتا ہے۔ ان کے دور کی آبادی کے بارے میں براہ راست تاریخی اعداد و شمار موجود نہیں، لیکن قدیم اندازوں کے مطابق پوری زمین پر انسانوں کی تعداد شاید چند لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ زیادہ تر لوگ قبیلے نظام کے تحت رہتے تھے۔ تحریری زبان ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اسی لیے حضرت ہنوح کا علم حاصل کرنا ایک روحانی معجزہ سمجھا جاتا، نہ کہ سائنسی تعلیم کا نتیجہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اخلاق، عدل اور خدا کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کی تعلیمات کا مرکز یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا اور نیکی اور بدی کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ حضرت ہنوح کی عمر بائبل کے مطابق 365 سال بیان کی گئی ہے، جو سورج کے سال کے دنوں کے برابر ہے۔ بعض محققین اس عدد کو علامتی سمجھتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہیں فلکیاتی علم حاصل تھا۔ آخر میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائی، بلکہ انہیں زندہ ہی اٹھا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روحانیت، علم اور آسمانی اسرار کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ہنوح کی شخصیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب دنیا اخلاقی اندھیرے میں ڈوبنے لگے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سچائی کا علم دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو خبردار کریں۔ ان کی کہانی، تاریخ، مذہب اور روحانیت کا ایسا امتیاز ہے جو آج بھی تحقیق اور غور و فکر کا موضوع ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم واچرز اور نیفلیم کی مکمل داستان کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ اس قدیم راز کو مزید گہرائی سے سمجھا جا سکے۔